إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال الله جل شأنه في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے معاشرے اور سماج میں جو فساد اور بگاڑ اور جو کمیاں اور کوتاہیاں اور معاشرے اور سماج میں بے چینی اور اضطراب کا جو ماحول دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کی جڑ اور اس کی اصل کہاں سے ہے اور کہاں سے ہم اور آپ اس پر کنٹرول اور قابو پا سکتے ہیں، اس کو لے کر کے گھر کو پرسکون کیسے بنائیں، ایک سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا تھا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے متعدد خطبے آپ کے سامنے اس حوالے سے دیے گئے، جس میں گھر کی تعمیر اور تاسیس سے لے کر کے بچوں اور بچیوں کی شادی کرنے تک اور پھر شادی کے بعد جو میاں بیوی کے بیچ میں تنازع اور اختلاف کا ایک ذریعہ بنتا ہے کہ شوہر یا آدمی دوسری شادی کرتا ہے، اس تعلق سے بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شک و شبہ دوسری شادی، تیسری شادی اور چوتھی شادی کرنے کو بالکل جائز اور مباح قرار دیا ہے، جس کو قیامت تک بھی بند نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے حلال ہے، جائز ہے.
اور قیامت تک جائز رہے گا. اس لیے بلا کسی کیا نام ہے حرج کے اور بلا کسی شک اور شبہ کے جس آدمی کے پاس جس بھائی کے پاس طاقت ہو وہ دوسری اور تیسری چوتھی شادی کرے. اس میں نہ تو بیوی کی رضامندی کی ضرورت ہے اور نہ تو بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا گیا کہ بیوی پر ظلم کرنا بھی بہت خطرناک گناہ ہے. انسان اپنی ایک بیوی پر ظلم کر کے زیادتی کر کے دوسری عورت سے شادی کرے، یا دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد پہلی بیوی پر ظلم اور زیادتی کرے، دونوں کے بیچ میں ناانصاف کا ماحول نہ قائم کرے، ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں اور یہ بہت بڑے ہلاکت کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں. اب ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے آج کے خطبہ میں جو آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کی، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ کسی بھی گھر کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ میاں اور بیوی ہوتی ہے. شوہر اور بیوی، مرد اور عورت جو اس گھر میں والد اور والدہ کی حیثیت سے ہیں، یہ کسی بھی گھر کی بنیاد ہوا کرتے ہیں. اس لیے سب سے اہم ضروری اور چیز یہ ہے کہ میاں اور بیوی کو، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے. جب یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، جو ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں اس کو ادا کریں گے، تو میرے بھائی ایک بہت بہترین ماحول پیدا ہوگا اور ماحول بنے گا اولاد کی تربیت کے لیے. اور جب اولاد کی تربیت کا ہے جناب اسلامی سانچے میں اور اسلامی اصول اور ضابطے اور اسلامی رہنمائی میں ہوگی، تو پھر یہ معاشرے اور سماج میں جو فساد ہے، کہیں نشہ خوروں کی شکایت ہے تو کہیں ناچنے گانے اور کیا نام ہے عورتوں کی طرح سے کمر ہلا کر کے کیا نام ہے اپنی کیا نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے غضب کی دعوت دینے والے کی شکایت ہے، تو کہیں کیا نام ہے چوری زناکاری، تو کہیں اور دوسری برائیوں کی شکایت ہے. جب ایک ماں باپ پرسکون ماحول میں کیا نام ہے رہ کر کے اپنی اولاد کی تربیت اسلامی کریں گے، ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا میرے بھائیوں. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں، اور اسلامی ماحول اسی وقت بن سکتا ہے جب ایک باپ، ایک شوہر اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ایک ماں، ایک بیوی اپنی ذمہ داری کو سمجھے. یہ آپ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہم چاہیں بحیثیت شوہر، ہم چاہے بحیثیت باپ، بس یہی سوچیں کہ ہماری بیوی کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے تعلق سے ہیں، بہت سارا حق میری بیوی کے اوپر ہے، اور ہم اپنی بیوی کے حقوق کا خیال نہ رکھیں تو میرے بھائی گھر کا ماحول پرسکون نہیں بن سکتا ہے. لہذا یہ 3 شق ہے اس میں، اور تینوں شق کو انشاءاللہ تعالی آج یا اگلے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو شوہر اور بیوی کے مشترکہ حقوق، اور دوسرے شوہر کا حق بیوی کے اوپر، جو شوہر کا خاص حق بیوی کے اوپر ہے یا بیوی کا خاص حق شوہر کے اوپر ہے. آئیے ہم اور آپ جانیں کہ شوہر اور بیوی کے مشترکہ حقوق کیا ہیں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے یہاں پر 10 نقطے میں اور 10 پوائنٹ میں میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، جو آپ کے سامنے پڑھنا اور اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلے مشترکہ حقوق. مشترکہ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بیوی کے اوپر شوہر کے تعلق سے ہے اور شوہر کے اوپر بیوی کے تعلق سے بھی ہے. شوہر کو بھی اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور بیوی کو بھی اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی تعظیم کریں، ایک دوسرے کی توقیر کریں، ایک دوسرے کی تقریب کریں، اور ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھیں. یہاں یہی نہیں ہے کہ بیوی میری عزت کرے، میں بھی بیوی کی عزت کروں، میں بھی اس کی تعظیم کروں، میں بھی اس کی توقیر کروں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے بیوی کو حکم دیا ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے. میں اپنی بیوی کی توہین کروں، میں اپنی بیوی کو تذلیل کروں، میں اپنی بیوی کی تحقیر کروں، میں اس کی رسوائی کروں، جیسا چاہو اس کو گالی دوں،
جیسا چاہو اس کو برا بلا کہو، اور مجھے شکایت ہو کہ میری بیوی میری عزت نہیں کرتی ہے میرے بھائی. تو میرے بھائیوں دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے، اس سے محبت کرے، اس سے ہمدردی کا جذبہ رکھے، اس سے خیر خواہی کا جذبہ رکھے. ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ رکھے، اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے دونوں، اس لیے کہ میرے بھائیوں جب تک دوسرے کی جانب سے اس چیز کا مظاہرہ نہیں ہوگا، جب تک جو ہے دوسرے سے ہم اس کی توقع نہیں کر سکتے ہیں، جب تک ہم اپنی بیوی کے تعلق سے یہ رویہ نہیں اپنائیں گے، میرے بھائیو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی، آپ کا جو ہے شب و روز ہمارے سامنے ہے. اہل علم نے بہت باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو جو ہے کیا نام ہے قلم میں بند کیا ہے، اور قلم بند کیا ہے، اس کو نوٹ کیا ہے، اور اس کی جو ہے اس کو نقل کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں جہاں عائشہ، جہاں خدیجہ، جہاں جویریہ، جہاں حفصہ، جہاں جو ہے سلمہ، جہاں زینب، یہ امہات المومنین اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے حد تعظیم کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے حد توقیر کرتی تھی. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کی بے حد عزت کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اس دنیا میں آپ کی نگاہ میں سب سے محبوب کون ہے؟ تو آپ نے ابو صدیق کو نہیں بتایا، آپ کو علی بن ابی طالب کو نہیں بتایا، آپ نے بیوی زوجہ محترمہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا. کہا سب سے زیادہ محبوب میری نگاہ میں اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عائشہ سے ہے میرے بھائیوں. تو ایک شوہر کو اپنی بیوی سے محبت کرنی چاہیے، ایک بیوی کو اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، اور جب یہ محبت ہوگی تب ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے گا اور ایک بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے گی. یہ مشترکہ حق ہے میرے بھائی. اگر ہم میں سے کوئی غلطی کا شکار ہے، چاہے ہماری بہنیں ہیں کہ شوہر تو ان کی عزت کر رہے ہیں، شوہر ان سے محبت کر رہے ہیں، مگر ہماری بہن سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے میرے بھائیوں. ہمارے گھر میں سکون نہیں آ سکتا ہے میرے بھائیوں. اگر ہمارے کوئی بھائی ہے جس سے کوتاہی ہو رہی ہے، جو اپنی بیوی کی تقریم اور تعظیم اور توقیر کرنے کے بجائے تحقیر اور تذلیل اور جو ہے کیا نام ہے توہین کرتے ہیں، تو ان کو میرے بھائیوں رک جانا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ یہ ہے مشترکہ حقوق میں سے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے متعاون علی الخیر ہونا چاہیے، عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ شوہر اپنی بیوی کو بھلے کاموں کی طرف بلائے، اچھے کام کی طرف رہنمائی کرے، نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی ترغیب دلائے، نیکی کا راستہ دکھائے. ایک بیوی اپنے شوہر کو اچھے کام کی طرف، مان لیجیے شوہر سے کوتاہی ہو رہی نماز میں تو بیوی آنکھ نہ بند کر لے کہ اس کا معاملہ ہے چاہے پڑھے نہ پڑھے، نہیں وقتاً فوقتاً موقع دیکھ کر کے حالات دیکھ کر کے اپنے شوہر کو خیر کی طرف لائے، نماز کی فضیلت بتائے، نماز کے فوائد بتائے، نماز چھوڑنے کے نقصانات بتائے، جس برائی میں بھی ملوث ہے. ایسے ایک شوہر اپنی بیوی کے اندر کوئی کمی محسوس کر رہا ہے تو وہ بھی حالات اور وقت کو دیکھ کر کے اپنی بیوی کو خیر کی طرف لائے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ مرد مومنہ مرد اور یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے. یہ عام مومنہ مردوں کی یہ صفت ہے، یہ عام مومنہ عورتوں کی یہ وصف ہے. یہاں تو بیوی اور شوہر کا معاملہ ہے. ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. یہاں تو بیوہ بیوی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی بات بتاتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں. وہ شوہر اچھا شوہر نہیں ہے، اس کے گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. جس گھر کی بیوی سوتی ہے نماز نہیں پڑھتی ہے، نمازوں سے غافل ہے، مگر شوہر نمازی ہے، اس کو اپنی بیوی کے تعلق سے کوئی طرف نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی اصلاح کے لیے حرص نہیں ہے، اللہ سے دعائیں نہیں ہیں، اللہ سے رونا گڑگڑانا نہیں ہے. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ امرأ استيقظ في الليل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو رات میں اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے تیاری کرتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے. اگر اس کی بیوی جاگنے میں سستی کرتی ہے اس کے چہرے پر کچھ پانی کے چھینٹے مارتا ہے تاکہ میری بیوی جاگ جائے. اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات میں اٹھتی ہے، بیدار ہوتی ہے
نماز کی تیاری کرتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے. اگر شوہر تھوڑی سستی کرتا ہے تو پانی کے چھینٹے مار کر اس کو جگانے کی کوشش کرتی ہے, اور دونوں سبحان اللہ فصل لیا جمیعا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے اللہ کی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. یہ تہجد کی نماز کی حالت ہے میرے بھائی, تو فرض کی نماز کی حالت کیا ہوگی؟ تو ہمیں خیر خواہ ہونا چاہیے اور امر بالمعروف اور منکر کا سلسلہ کبھی نہیں بند کرنا چاہیے, کبھی نہیں بند کرنا چاہیے. اگر ہماری بیوی کے اندر کوتاہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں میرے بھائیو کہ ہم فٹ سے طلاق دے دیں میرے بھائی, یہ مطلب اس کا نہیں ہے میرے بھائی. آپ اصلاح کرنے کی کوشش کرو اللہ کے بندو, آپ اختر فوختر بہترین موقع دیکھ کر کے اپنی بیوی کو نصیحت کیجیے. ایک بیوی اپنے شوہر کو نصیحت کرے. اگر تاریخ کے اوقات کو آپ چھانے میرے بھائیوں, آپ کو کتنی ایسی مثالیں نہیں ملیں گے. ایک فاسق فاجر شوہر کو اس کی بیوی نے صحیح کر دیا میرے بھائیوں, ایک فاسقہ فاجر عورت کو ان کے شوہر نے صحیح کر دیا میرے بھائیوں. لیکن جب جذبہ ہی نہیں ہوگا, تڑپ ہی نہیں ہوگا, یہ اس کا معاملہ ہے, اس سے کیا لینا دینا, نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے, تو میرے بھائی اصلاح کا کوئی راستہ رہ جاتا ہے, اصلاح کا کوئی دروازہ رہ جاتا ہے. سارے دروازے اپنے اصلاح کھول کر رکھیے. دیکھیے حق بات کہنے اور بھلی بات کی طرف بلانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ اصلاح کا دروازہ کھلا رہتا ہے. فاسق اور فاجر معاشرے سے نہیں ختم ہوں گے. فاسق اور فاجر, بے حیا اور بے شرم قسم کے لوگ معاشرے سے کبھی نہیں ختم ہو سکتے ہیں, مگر بہت سارے فاسق اور فاجروں میں سے اپنی اصلاح کر لیں گے. بہت سارے بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں میں پڑھنے والے بھائی اپنی اصلاح کر لیں گے میرے بھائیوں. یہ دروازہ جب کھلا رہتا ہے تو لوگوں کو چاہ رہتا ہے, لیکن جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ ہی بند ہو جائے گا, وہاں معاملہ ختم ہو جائے گا. کیسے کوئی اپنی اصلاح کرے گا میرے بھائیوں؟ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں بہت بڑی ذمہ داری دونوں کی یہ بنتی ہے کہ ازواجی زندگی کی جو راز کے امور ہیں, جو سری امور ہیں, جو پرسنل میٹرز ہیں, ذاتی امور ہیں, ان کو دونوں کو پھیلانا نہیں چاہیے میرے بھائیوں. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے میرے بھائیوں, سخت وعید سنائی ہے. وہ شخص جو اپنی بیوی کی راز کی باتوں کو اپنے دوستوں میں بیان کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں ملعون ہے میرے بھائیوں. اللہ کے یہاں سب سے زیادہ برے درجے کا مستحق ہوگا وہ عورت جو راز کی باتوں کو اپنے سہیلیوں میں پھیلاتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ملعون ہے میرے بھائیوں. وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت برے درجے کی مستحق ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے بیان فرمایا شر الناس منزلۃ عند اللہ, اللہ کے سب سے برے درجے میں سب سے بری حالت میں عورت ہوگی جو رات کی بات کو پھیلاتی ہے. وہ مرد ہوگا جو رات کی بات کو پھیلاتے. مشترکہ حقوق ہے. شوہر وہ رات کی باتوں کو نہ پھیلائے, کسی سے نہ بیان کرے, بیوی رات کی باتوں کو نہ بیان کرے اور کسی سے بیان نہ پھیلائے اور کسی سے ذکر نہ کرے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اور سخت اس میں کیا ہے کہ جب کوئی رات کی بات جو ہے کیا نام ہے پھیلاتا ہے, اس کی مثال ایسے دی ہے نعوذ باللہ کہ جیسے کوئی جو ہے کیا نام ہے کھلم کھلا زنا کرے, کوئی کھلم کھلا لوگوں کے سامنے زنا کرے. ایسے جو ہے کیا نام ہے وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کی رات کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. تو یہ بھی ایک مشترکہ حق ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی اس دنیا میں اختلاف سے کوئی محفوظ نہیں ہے. جو گھر بہت اچھے چل رہے ہیں, آپ دیکھ کر کے ان کی مثالیں دیتے ماشاء اللہ کتنا اچھا گھر ہے اور کتنی اچھی فیملی ہے. کیا وہ گھر کے میاں بیوی کے بیچ میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا؟ کوئی گھر محفوظ نہیں, حتیٰ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں تھے. بہت سارے مواقع آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے اختلاف. آپ کو معلوم ہے 40 دن تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ تقریباً اپنی بیویوں سے بائیکاٹ کر دیا تھا. کسی سے تعلق نہیں, سب کچھ ہو گیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے سب سے. تو کوئی گھر اختلاف سے محفوظ نہیں ہے. ہمارا اختلاف بازار میں نہیں آنا چاہیے, ہمارا اختلاف چوراہوں پر نہیں آنا چاہیے, ہمارا اختلاف لوگوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے. میاں بیوی اس بات کو سمجھے, اختلافات جو ہیں وہ اختلافات آپس میں رہیں میرے بھائی, اور جہاں تک ہو سکے ان اختلافات کو کاٹنے کی اور ان اختلافات کو ختم کرنے کی اور اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں میرے بھائی. جب معاملہ بالکل سر سے اوپر چلا جائے, پانی سر سے اوپر ہو جائے اور معاملہ حد سے تجاوز کر جائے, برداشت سے باہر ہو جائے, تو آپ اصلاح کی نیت سے کچھ لوگوں کو ساتھ لے سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے, اللہ کی تخافون نشوزهن فیدوهن وهجروهن فی الغار, فرمایا وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان اللہ کان علیما خبیرا. کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی, اختلافات کو جہاں تک ہو سکے
آپ اس کو برداشت کریں، نظر انداز کریں، اپنے اندر رکھنے کی کوشش کریں اور ختم کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ میاں بیوی کے مشترکہ حقوق میں سے ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، کسی مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بہت آپ کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہے میرے بھائیوں، آپ معاشرے میں زیادہ رہتے ہو، سماج میں زیادہ رہتے ہو، کتنے گھروں کو انا نے بگاڑ دیا ہے۔ انا، میں، میری بات، میرا کہنا، میری رائے، میرا حکم، انا نے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا ہے میرے بھائیوں، انا نے کتنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے۔ انا کا مسئلہ نہ بنائے کبھی۔ شوہر نے کوئی بات کہہ دی، بیوی نے نہیں مانی، اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، کیسے نہیں مانی، میں اس کو سبق سکھاؤں گا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں میرے بھائیوں، اپنے وقار کا مسئلہ نہ بنائے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باتوں کو نظر انداز کیا کر دیا کرتے تھے۔ جہاں انانیت آ جاتی ہے، جہاں انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، جہاں میں اور ہم کا مسئلہ آ جاتا ہے، جہاں آئی کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں میرے بھائیوں وہاں بجائے کے نام بربادیاں ہوتی ہیں، وہاں ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی مسئلے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اگر کہیں کہ آپ کے انا کو ٹھیس پہنچا ہے، کوئی بات نہیں میرے بھائی، آپ توازن کا راستہ اختیار کیجئے، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر ہوگا۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو کبھی بھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس کا انتقام 10-20 سال کے بعد لیتے ہیں، کہتے آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا، جو تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، جو تم نے ایسا مجھے کہا تھا، آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی 6 نمبر پر یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے اور بیوی کو بھی چاہیے کہ بخیلی سے اجتناب کریں۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو خرچہ دیتے ہوئے بخیلی سے اجتناب کریں۔ یہ بھی اختلاف کا، دوری کا، شقاق کا، انشقاق کا اور طلاق کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایسے بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر اگر دے اور اس کو دیتا ہے تو بچوں کو خرچ کرنے بخیلی سے کام نہ لے، اور اسی طرح سے اسراف اور فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے۔ جہاں بخیلی مذموم ہے وہی اسراف اور فضول خرچی بھی مذموم ہے میرے بھائیوں۔ تو جہاں ضرورت ہو جتنا خرچ کی اتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ادا کرے شوہر، اور بیوی بھی جو ہے وہاں دل کھول کر کے خرچ کرے۔ مگر جہاں اسراف فضول خرچی کی بات آ جاتی ہے وہاں پر ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے، فضول خرچی کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو مگر اسراف اور فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی متعدد حدیثوں میں دونوں کی مذمت کی گئی ہے، بخیلی کی بھی اور اسراف اور فضول خرچی کی بھی، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے شوہروں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں بیویوں سے کہ بیویاں فضول خرچی کرتی ہیں، روزانہ مطالبات ہوتے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ہم عائشہ اور فاطمہ اور جویریہ اور حفصہ کو اپنا نمونہ بنائیں، کیسے گزارا کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نقطۂ جگر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہیتی بیٹی اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ فاطمہ آتی تھی جب نبی کسی مجلس میں ہوتے یا کہیں بیٹھے ہوتے تھے گھر میں، اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے جا کر کے ان کا استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور دونوں آنکھ کے بیچ میں بوسہ لیا کرتے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب شادی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت غریب اور مسکین آدمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں پلے اور بڑھے تھے۔ میرے بھائی جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تک جوتے جوتے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے، پانی مشکیزہ پانی کا لاتے لاتے کمر میں نشانات پڑ گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا آپ کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، کچھ غلام آئے ہیں، ایک غلام ہم کو بھی دے دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں کچھ اذکار سکھاتا ہوں، وہ اذکار جاؤ پڑھو، تمہارے لیے غلاموں سے بہتر ہے۔ میری ماں اور بہنوں کو چاہیے اسراف اور فضول خرچی اور بیجا مطالبات یہ ناچاہی اختلاف اور دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے، لہذا ضرورت کے حساب سے انسان کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک ضروری یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی اپنی بیوی کے لیے
جو ہے کیا نام ہے صاف ستھرا رہنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے، اور اسی طریقے سے بیوی کو بھی اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی کے پاس سلمان فارسی، ابو الدرداء اور سلمان فارسی کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کرائی تھی۔ جب آئے تھے مہاجر انصار کے بیچ میں مدینہ میں کرائی تھی چارگی، تو سلمان ان کے گھر پہ گئے تو ام الدرداء کو دیکھا کہ پھٹی پرانی کپڑے میں جو ہے میلی کچیلی ہے، تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، ایک شادی شدہ عورت اس طریقے سے رہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو الدرداء کو بیوی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اللہ کے نبی نے ابو الدرداء کو نصیحت کی، صحابہ کرام کو وصیت کی، دیکھو سنو، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تمہارے جو ہے کیا نام ہے جان کا، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ تو اس لیے دونوں کو دونوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مشترکہ حقوق میں سے یہ ہے کہ جو ہے کیا نام ہے ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو جہاں تک ہو سکے نظر انداز کریں۔ یہ بہت بڑا ایک جو ہے شیطانی نعوذ باللہ ایک ذریعہ ہے، وسوسہ ہے کہ جس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ میری بیوی ایسی ہے، میں اس کو نہیں رکھ سکتا، یہ ایسی کرتی ہے، ویسی کرتی ہے، جب بیوی شوہر کے بارے میں ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ میرے بھائی بتاؤ، میری بہنوں بتاؤ، دنیا میں کون سا انسان ایسا ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں؟ کون سا انسان ڈھونڈ کر لاؤ کہ اس کے اندر کمیاں نہ ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی چیز کی طرف توجہ دیا کے کہا ہے کہ کوئی کسی کی غلط عادت سے اس سے متنفر نہ ہو، اگر اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو بلا شک و شبہ اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی۔ اچھائیوں پر نظر رکھو، کوتاہیوں کو نظر انداز کرو، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کی بیوی کے اندر کمی ہے میرے بھائی، تو آپ کی بیوی کے اندر اچھائی بھی تو ہے، کھانا بہت اچھا بناتی ہے، آپ کی اولاد کی دیکھ بھال نگرانی کرتی ہے، تھوڑی سی آپ سے زبان میں جو ہے سختی آ جاتی ہے، چلو یہ کمیاں مان لیا ہم نے، لیکن بچوں کی دیکھ بھال، کھانے بنانا، گھر کو سنبھال کے رکھنا، گھر کی صاف صفائی، سبحان اللہ کتنی اچھائیاں ہیں۔ اگر کسی خاتون کے اندر کوئی کمی ہے، دو چار کمیاں ہیں، تو دسیوں بیسیاں اچھائیاں ہوں گی۔ اگر کسی مرد کے اندر دو چار کمی ہے تو دسیوں بیس جو ہے میرے بھائیوں اچھائیاں ہوں گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو نفرت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت تو کرے، جیسے کہ بات ہوئی، ان کے رشتہ داروں کی بھی عزت کریں۔ شوہروں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے بھائیوں کی عزت نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، میرے بہنوں کی عزت نہیں کرتی، میری ماں کی عزت نہیں کرتی، میرے باپ کی عزت نہیں کرتی، مگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس بیوی کے ماں باپ کو دن رات گالی دیتا ہے۔ اس کو شکایت ہے اپنی بیوی سے کہ اس کے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی، مگر وہ اس بیوی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، کام تسلی کرتا ہے، ہاتھ دلاتا ہے، نعوذ باللہ، تیرا باپ تو ایسا، تیری ماں تو ایسی۔ اور بہت سے تو ہمارے بھائی اللہ سب کی اصلاح فرمائے ایسے ہیں جو اپنی بیویوں پر پابندی کر دیتے، اپنی ماں سے بات نہیں کر سکتی، تو اپنی ماں کے پاس نہیں جا سکتی ہے، اپنے باپ کے پاس نہیں جا سکتی ہے، اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتی۔ نعوذ باللہ میرے بھائیوں، کہ یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی بھی عزت کریں۔ اسی طریقے سے آخری بات جو اس تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ میاں اور بیوی دونوں کا مشترکہ حق ہے۔ بیوی کی بھی ذمہ داری ہے اور شوہر کی بھی ذمہ داری ہے۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، مومنوں میں مرد بھی داخل ہے، شوہر بھی داخل ہے اور بیوی بھی داخل ہے، دونوں مل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو جیسے باپ کے اوپر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے، ایسی ماں کے اوپر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے، دونوں مل کر کے ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سب کے گھروں کو پرسکون بنائے، اللہ تعالیٰ اس طرح پہ تیری سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم ونفع الجوان الکریم علیکم الرحمۃ الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي الشام اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا عزيز وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا